داریوش کے آخری ایام میں اس نے اپنے دوسرے بیٹے خشیار شاہ، جو سائرس اعظم کی بیٹی آٹوسا کے بطن سے تھا، کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ 485 قبل مسیح میں جب داریوش فوت ہوا تو اس خشیار شاہ نے تاج شاہی سر پر رکھا اور فارس کی عظیم ہخامنشی سلطنت کا فرمانروا بن گیا۔ تاج پوشی کے وقت اس کی عمر 35 برس تھی۔ خشیار شاہ کو زرکسیس دی گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یونانی مکالمہ فرسٹ السیبیڈیز کے مطابق، جو فارسی شہزادوں کی عام پرورش اور تعلیم کو بیان کرتا ہے، ان کی پرورش خواجہ سروں نے کی تھی۔ 7 سال کی عمر میں انہوں نے گھڑ سواری اور شکار کرنا سیکھا۔ 14 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اشرافیہ پس منظر رکھنے والے 4 اساتذہ نے سکھایا، جنہوں نے انہیں عقل مند، انصاف پسند، سمجھدار اور بہادر بننے کا طریقہ سکھایا۔ فارسی شہزادوں نے زرتشتی مذہب کی بنیادی باتیں بھی سیکھیں اور انہیں سچا ہونا، دلیر ہونا اور خود کو روکنا سکھایا گیا۔ مکالمے میں مزید کہا گیا ہے کہ خوف ایک فارسی کے لیے غلامی کے مترادف ہے۔ 16 یا 17 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی 10 سالہ قومی خدمت کا آغاز کیا، جس میں تیر اندازی اور نیزے کی مشق، انعامی مقابلہ جات اور شکار شامل تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 25 سال تک فوج میں خدمات سر انجام دی، جس کے بعد انہیں بزرگوں اور بادشاہوں کے مشیروں کا درجہ دیا گیا۔ جب دارائے اعظم یونان کے خلاف ایک اور جنگ کی تیاری کر رہا تھا تو مصر میں 486 قبل مسیح میں سوسا اور پرسیپولس میں شاہی محلات کی تعمیر کے لیے بھاری ٹیکسوں اور کاریگروں کی جلاوطنی کی وجہ سے بغاوت شروع ہو گئی۔ فارسی قانون کے مطابق بادشاہ کو خطرناک مہمات پر نکلنے سے پہلے جانشین کا انتخاب کرنا لازمی ہوتا تھا۔ جب دارا نے 487 قبل مسیح میں مصر جانے کا فیصلہ کیا تو اس نے نقش رستم پرسیپولس میں اپنے شاہی محل سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنا مقبرہ تعمیر کروایا اور اپنی بیوی آٹوسا کے ذریعے اپنے بڑے بیٹے زاکسیس کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ تاہم دارا اپنی خرابی صحت کی وجہ سے اس مہم کی قیادت نہیں کر سکا۔ اس کا انتقال اکتوبر 486 قبل مسیح میں 64 سال کی عمر میں ہوا۔ زرکسیس کو تاج پہنایا گیا اور وہ دسمبر 486 قبل مسیح میں اپنے والد کی جگہ تخت نشین ہوا، جب اس کی عمر تقریباً 32 سال تھی۔ زرکسیس کو اقتدار کی منتقلی ہموار تھی، جس کی وجہ ایک بار پھر آٹوسا کی عظیم اتھارٹی تھی اور اس شاہی اقتدار کو عدالت میں یا اچیمنیڈ خاندان کے کسی فرد کی طرف سے چیلنج نہیں کیا گیا۔ زرکسیس کی تخت نشینی کے بعد اس نے سب سے پہلے مصر کی بغاوت کے خلاف فوج کی خود کمان کی اور جنوری 484 قبل مسیح میں اس بغاوت کو کچل دیا اور اپنے حقیقی بھائی اچیمنیس کو مصر کا اسٹراب یا صوبے دار مقرر کیا۔ اس کے بعد زرکسیس کو یونان میں اپنی مہم کے لیے ایک اور فوج جمع کرنی پڑی، جس میں مزید 4 سال لگے۔ بابل میں بھی بد امنی تھی، جس نے اس کے دور حکومت میں زرکسیس کے خلاف کم از کم 2 بار بغاوت کی۔ پہلی بغاوت جون یا جولائی 484 قبل مسیح میں شروع ہوئی اور اس کی قیادت بیل شیمانی نام کے ایک باغی نے کی۔ بیل شیمانی کی بغاوت مختصر مدت کے لیے تھی۔ بابلی دستاویزات صرف 2 ہفتوں کی اس کی مدت حکومت بتاتی ہیں۔ 2 سال بعد بابل کے ایک اور باغی رہنما شمس اریبا نے بغاوت کر دی۔ 482 قبل مسیح کے موسم گرما کے آغاز میں شمس اریبا نے خود بابل اور دیگر قریبی شہروں
جیسے بورسیپا اور دلبت پر قبضہ کر لیا۔ بابل کے ایک طویل محاصرے کے بعد مارچ 481 قبل مسیح میں اسے بھی شکست ہوئی۔ زمین پر حملہ کرنے کے لیے دوسری فوج کی تیاری کے دوران ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو سارڈیس اور ایریٹیرینز کی ایونین بغاوت، سارڈیس کو جلانے اور میراتھن میں فارسیوں کی شکست کا بدلہ لینے کی ہدایات دی۔ 483 قبل مسیح کو زرکسیز نے اپنی مہم کی خاص تیاری کی۔ تھریس کے راستے میں مال و سامان ذخیرہ کیا گیا۔ بہت سی قومیتوں کے سپاہیوں نے زرکسیز کی فوجوں میں شمولیت اختیار کی، جن میں آشوری، فونیشینز، بابلی، مصری، یہودی، مقدونیائی، یورپی تھریشینز، پیونینز، یونانی ایشینز، یونانی جزائر کے باشندے، ایولینینز، پونٹس کے یونانی، کولچینز، سندھی اور بہت سے اقوام کے سپاہی شامل تھے۔ زرکسیز 480 قبل مسیح کے موسم بہار میں سارڈیس سے ایک بحری بیڑے اور فوج کے ساتھ روانہ ہوا، جس کے بارے میں ہیروڈوٹس کے اندازے کے مطابق 10,000 اشرافیہ کے جنگجوؤں کے ساتھ تقریباً 10 لاکھ مضبوط سپاہی تھے جو سب نامور تھے۔ مزید حالیہ تخمینوں کے مطابق فارسی فوج تقریباً 60,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ تھرموپلائی کی جنگ میں اسپارٹا کے بادشاہ لیونیڈاس کی قیادت میں یونانی جنگجوؤں کی ایک چھوٹی سی فوج نے اس بڑی فارسی افواج کے خلاف مزاحمت کی، لیکن بالآخر شکست کھا گئی۔ ہیروڈوٹس کے مطابق فارسیوں نے اسپارٹن فلانکس کو اس وقت توڑ دیا جب ایک یونانی شخص جس کا نام ایفیلیٹس تھا نے اپنے ملک سے غداری کی اور فارسیوں کو پہاڑوں کے آس پاس ایک اور گزرگاہ کا راستہ بتایا۔ آرٹیمیسیم میں ایک بڑے طوفان نے بہت سے یونانی بحری جہاز تباہ کر دیے تھے، اور اس لیے جنگ قبل از وقت رک گئی تھی، کیونکہ جب یونانیوں کو تھرموپیلی میں شکست کی خبر ملی تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تھرموپلائی کے بعد ایتھنز پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ ایتھنز کے زیادہ تر باشندے شہر چھوڑ گئے تھے اور زرکسیز کے پہنچنے سے پہلے ہی جزیرے سلامس کی طرف بھاگ گئے تھے۔ ایک چھوٹے سے گروپ نے شہر کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شکست کھا گئے۔ زرکسیز نے ایتھنز کی تباہی کا حکم دیا اور شہر کو جلا دیا گیا، جس کی تصدیق آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی کے دوران کی ہے۔ اس طرح فارسیوں نے کورنتھ کے استمس کے شمال میں تمام سرزمین یونان کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اب زرکسیز نے یونانی بحری بیڑے پر ناموافق حالات میں حملہ کیا، جس میں زرکسیز کو شکست ہوئی۔ یوں سلامس کی جنگ ستمبر 480 قبل مسیح میں یونانی بحری بیڑے نے جیت لی، جس کے بعد زرکسیز نے تھیسالی میں ایک سرمائی کیمپ قائم کیا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق اس خوف سے کہ یونانی ہیلسپونٹ کے پار پلوں پر حملہ کر سکتے ہیں اور اس طرح اس کی فوج یورپ میں پھنس سکتی ہے، زرکسیز نے فوج کا بڑا حصہ اپنے ساتھ لیا اور واپس ایشیا کی طرف پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ پسپائی کا ایک اور سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطنت کے ایک اہم صوبے بابل میں ایک بد امنی پھیل چکی تھی، جس پر اس کی ذاتی توجہ کی ضرورت تھی۔ اس نے یونان میں ایک دستہ چھوڑا تاکہ مردونیس کے ماتحت مہم کو ختم کیا جا سکے۔ اس فوج کو اگلے سال یونانی شہری ریاستوں کی مشترکہ افواج نے پلاٹیا میں شکست دی۔ اس طرح یونان پر فارسی حملے کا خاتمہ ہوا۔ یونان میں اپنی فوجی غلطیوں کے بعد زرکسیز فارس واپس آیا اور سوسا اور پرسیپولس میں اپنے والد کے نامکمل چھوڑے گئے بہت سے تعمیراتی منصوبوں کی تکمیل کی نگرانی کی۔ اس نے پرسیپولس میں گیٹ آف آل نیشنز اور ہال آف 100 کالمز کی عمارت کی نگرانی کی، جو محل کی سب سے وسیع و عریض عمارات تھیں۔ اس نے اپادانا، تاچارا یعنی دارا کے محل اور خزانے کی تکمیل کی نگرانی کی، جو سب دارا نے شروع کیے تھے۔ زرکسیز نے ساتھ ہی اس کا اپنا محل بھی بنایا تھا، جو اس کے والد کے سائز سے دگنا تھا۔ اس نے اپنے والد کی بنا ہوئی شاہی سڑک کی دیکھ بھال بھی کی اور سوسا گیٹ کو مکمل کیا اور سوسا میں ایک محل تعمیر کیا۔
اگست 465 قبل مسیح میں شاہی باڈی گارڈز کے کمانڈر اور فارسی دربار کے سب سے طاقتور اہلکار آرٹابانس نے ایک خواجہ سرا اسپامیٹریس کی مدد سے زارکسیز کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد زرکسیز اور اس کے وارث داریوس کو بھی شاہی محافظ کمانڈر آرٹابانس نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے تیسرے بیٹے ارتخشستہ اول نے شاہی تخت سنبھالا۔ اس بات کے کوئی ثبوت تو نہیں ملے کہ زرکسیز اور کے پیش رو زرتشتی مذہب سے متاثر تھے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ زرکسیز آہورا مزدا میں پختہ یقین رکھتے تھے، جسے وہ اعلیٰ دیوتا کے طور پر دیکھتے تھے۔